السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اجتہاد کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں درختوں کی اہمیت۔ دین اسلام ہمیں ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پینل انتہائی اہم اور بہت خوبصورت ہے۔ انتہائی اہم اور ضروری باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم بات کریں گے اس رمضان میں ریاست مدینہ کے حوالے سے۔ میں اپنے پینل کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہماری بڑی ہی خوش بختی ہے، ایک بہت بڑی علمی، دینی، فکری، روحانی درگاہ کے سجادہ نشین پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان تشریف فرمائے۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پیر سید شباز شاہ صاحب سیفی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دوسری طرف موجود ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر احمد رسول پوری، سر آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، میں پروگرام کا آغاز آپ سے کروں گا۔ اسلام درختوں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ نے ریاست مدینہ میں شجر کاری کا موضوع گفتگو کے لیے رکھا ہے۔ نباتات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اقسام نباتات کی پیدا فرمائی، ماشاءاللہ۔ اور زمین اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کی رہائش کے لیے، سکون کے لیے، مسکن اور قرار کی جگہ قرار دی ہے، بنائی ہے، اور زمین کا حسن نباتات سے بنایا، یعنی اس زمین کو بانجھ قرار دیا گیا جس پر رویدگی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، صحیح۔ اور زمین کا زیور، اس کی سجاوٹ اور اس کا حسن، یہ سبزے کو قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں زمین کی جو اصل اہمیت اور ضرورت واضح کی گئی وہ سبزے رویدگی کے حوالے سے۔ جی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین اس کی میراث ہے جو اس کو آباد کرتا ہے، اور اس کو زمین اگر کسی کا ذاتی قطع اراضی کسی کی ملکیت ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے لیے چاہیے کہ اس کو کاشت کرے، فَلْيَزْرَعْهَا، اس کو کاشت کرے، اور اگر وہ اسے کاشت نہیں کر سکتا تو فَلْيَمْنَحْهَا، پھر کسی دوسرے کو دے دے جو اس صحیح۔ کو کاشت کرے، اور اس کا کرایہ اس سے وصول نہ کرے اللہ بلکہ اس کو آباد کرنے دے، اور جب تک وہ اس کو آباد کرے یہ اس سے کچھ بھی وصول نہ کرے، اور جب زمین آباد ہو جائے تو چاہے تو اس اپنی زراعت میں اس کو شریک کرے، یعنی اپنے ساتھ شریک کرے کہ وہ اس پر راضی ہو کہ وہ اس کی زراعت ہی کرے گا اور اس سے نفع حاصل کرے گا اور مالک کو بھی اس میں سے دے گا، تب بھی اس کے لیے درست ہے۔ لیکن اگر آباد کرنے تک اس میں سے جو کچھ حاصل ہو وہ آباد کرنے والے کو دے دے، اور اگر وہ زمین کو واپس اپنی میراث کو لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ لیکن زمین کو کاشت کرنا، اور کاشت کے ساتھ پھر خاص طور پر درختوں کا یا پودوں کا، تو یہ ایک خاص حصہ ہے آپ نے جس کو گفتگو کے لیے موضوع بنایا ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ
اس کی کئی اقسام ہیں۔ مثلاً پھلوں والے پودے ہیں، درخت ہیں جن پر پھل آتا ہے۔ کچھ درخت وہ ہیں جو ان کے لیے سایہ وہ دیتے ہیں، پھل نہیں دیتے، اور پتے ان پر گہرے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان سے انسان اور جانور سایہ حاصل کرتے ہیں۔ کچھ درخت ایسے ہیں جو صرف زینت کے لیے ہیں، خوبصورتی کے لیے۔ ان تمام درختوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ حد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ وصف جو ایک انسان کے پاس ہے وہ ہے وصف ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کو بھی کمثل الشجر فرمایا کہ مومن کے ایمان کی مثال درخت کی مثال ہے۔ اچھا، واہ۔ اور جس مجلس میں آپ نے یہ فرمایا اس میں بطور تجسس طلباء میں یا جو آپ کے حاضرین تھے صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان کے لیے بطور تجسس یہ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو وہ کون سا درخت ہے جس کی ایمان سے مثال ہے؟ تو صحابہ علیہم رضوان خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہی النخلۃ، وہ کھجور ہے۔ کھجور کا درخت ہے کہ جو صیف و شتاء میں، یعنی گرمی میں سردی میں جس کے پتے نہیں گرتے، گرمی سردی میں اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے پتوں کو، اپنی بہار کو قائم رکھتا ہے، پانی کم ملے یا زیادہ پھر بھی اپنی بہار قائم رکھتا ہے۔ فرمائے اس اعتبار سے مومن ہے کہ عسر میں، یسر میں، تنگی میں، آسانی میں مومن کے ایمان پر بہار رہتی ہے۔ کیا بات! تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو ایک مومن کے پاس سب سے اعلیٰ وصف ہے اس کو بھی درخت کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اور درخت کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ کتنی مناسبت ہے کہ ایک شجرہ ایمان ہے بندے کے پاس، اور اس کی مثال درخت کی صورت میں جو پھل بھی دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے۔ کئی اس کی تعبیرات محدثین نے بیان فرمائی ہیں کہ کھجور میں کیا اس کی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ایمان کے ساتھ اس کی مثال۔ لیکن یہاں موضوع کے اعتبار سے صرف یہ کہنا کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ غزوات میں، سرایا میں اپنے عساکر کو بھیجتے تو بطور خاص یہ آپ ان کو تاکید فرماتے کہ اگرچہ کسی کفار کے علاقے میں، معاندین کے علاقے میں تم فتوحات کے لیے جاتے ہو، لیکن ان کے پھلدار درختوں کو، سایہ دار درختوں کو تم قطع نہ کرنا۔ صحیح۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، اور یہ الفاظ مبارکہ حدیث میں موجود ہیں۔ فرمایا ولیکن یعنی لا تقطع ولیکن حش حشوشاً، کہ تم اس کے پتے جھاڑ سکتے ہو درخت جانوروں کے لیے، درختوں کو قطع نہ کرو۔ یعنی ایسی کسی ایسے دستے کا، ہاتھ کے کسی جھاڑو کا یا کسی لکڑی کا، لوہے کا انتظام کر کے تم ان پتوں کو زد لا سکتے ہو زد میں، لیکن پتوں کے حصول کے لیے درختوں کو کاٹ دینا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جی شاہ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ لائن پر احسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا بہت شکر۔ سر یہ بتائیے کہ گورنمنٹ میں آپ رہے ہیں، اللہ آپ کو دوبارہ بھی دے، یہ اگر اب آپ کو عوام ووٹ دے تو یہ بتائیے کہ جو درختوں کی اہمیت ہے، ماحولیاتی آلودگی، اس حوالے سے سابقہ گورنمنٹ نے یا آنے والے وقت میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آج یہ دنیا بھر میں مسلمہ حقیقت ہے، جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے درختوں کی اہمیت اور ان کا ماحول پہ جو اثر ہے اس کو ہمیں اپنی تعلیم کے ذریعے آگاہ کیا، اور سختی سے ممانعت کی کہ جو گرین انوائرمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ یہ کہ فوجوں کو بھی کہا گیا کہ وہ حالت جنگ میں بھی درخت نہیں کاٹ سکتے۔ تو ہم نے بھی اپنے دور حکومت میں گرین پاکستان کے نام سے شجرکاری
کے انیشیٹوز شروع کیے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کے جنگلات ہیں انہیں پریزرو کیا جائے اور مزید پلانٹیشنز کے ذریعے ہم ملک کے اندر اپنے ماحول کو بہتر کریں. یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ چونکہ ہمارے جو آبادی کا دباؤ ہے اور ہم اپنی آبادی کو قابو پانے میں ناکام رہے، اس کی وجہ سے ایندھن کے لیے درختوں کو استعمال کرنے کا جو رجحان ہے اس نے ہماری کافی ڈیفارسٹیشن کی ہے، اور بالخصوص جو شمالی علاقہ جات ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں پہ سولر انرجی کے سٹووز اور چولہے جو ہیں ان کو فراہم کیا جائے تاکہ درختوں کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرنے میں کے رجحان پہ قابو پایا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ حکومت بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے اور ہم سب کو مل کر شجر کاری کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ماحول اور ہماری صحت مند رہے، چونکہ پاکستان ان ممالک جن پہ کلائمیٹ چینج کے سب سے احسن صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو موجودہ گورنمنٹ اس حوالے سے کام کر رہی ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، بہت اچھی نیوز ہے پاکستان کے لیے. یہ بتائیے کہ جو سی پیک ہے آپ اس کے منسٹر بھی رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا منصوبہ بندی گورنمنٹ نے کی ہے درختوں کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان سب کے اندر انوائرمنٹ ایک لازم جز کے طور پہ شامل تھا، اور جو ہمارے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں ان کے ساتھ شجر کاری شامل ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا لاہور ملتان موٹر وے ہے، اس کے ساتھ شجر کاری اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور دیگر بھی جو ہم نے ہائی ویز کے اور انفراسٹرکچر کے منصوبے بنائے. پھر جو توانائی کے منصوبے تھے ان کے اندر خاص طور پہ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ان کی ایمیشنز جو ہیں، جو ان کا اخراج ہے ماحول کے اندر، وہ پازیٹیو انوائرمنٹ کے سٹینڈرڈز کو کمپلائی کرے اور اس سے آلودگی نہ بڑھے. تو تمام سی پیک پروجیکٹس انوائرمنٹ کے سٹینڈرڈز کو نہ صرف کمپلائی کرتے ہیں بلکہ ان کی منظوری کے اندر انوائرمنٹ کی رپورٹ اور سرٹیفیکیشن ایک لازمی شرط تھی. سر بہت شکریہ، بڑی مہربانی سر. شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ احسن اقبال صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اس کے منصوبہ بندی کی اور ہمارا اس حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. آپ اسلام کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتہاد پروگرام کا یہ میرے خیال میں دوسرے پروگرام سے ایک علیحدہ ایک پہچان یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرتی موضوعات پہ بھی گفتگو کی جاتی ہے. اس میں شکریہ. قبلہ قرآن مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 20 مقامات پہ اللہ رب العزت نے درختوں کی مختلف اقسام کا ذکر فرمایا. اور ابتدائی طور پہ اگر میں کہوں تو سورہ عبس ہے قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں، عبس و تولی. اس صورت مقدسہ میں خالق کائنات نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان ذرا دیکھیں نا اپنے کھانے کی طرف. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. تو فرمایا پہلے آسمان سے پانی برسایا، پانی برسا کے زمین کو مختلف انداز میں چیر پھاڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف تمہاری غذا کے لیے مختلف جو ہے وہ درخت عطا فرمائے. ان میں زیتون ہے، ان میں کھجور کا درخت ہے. قبلہ پیر صاحب بھی ابھی کھجور کے حوالے سے ذکر فرما رہے تھے. تو جب ہم قرآن مقدس کے حوالے سے قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو جب شجر کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں انسان کا بھی فائدہ ہے اور حیوانات کا بھی اس میں فائدہ ہے. اور جب ہم شجر کاری سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ صرف انسان کو نقصان نہیں ہے، صرف ماحولیاتی آلودگی نہیں ہے، صرف ماحول میں تپش کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ اس سے حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں، انسان بھی متاثر ہوتے ہیں. اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سائے کو بطور احسان ذکر فرمایا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اللہ نے تمہارے لیے جو ہے سائے کو پیدا فرمایا. تو سایہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے. جی علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدم پیر صاحب نے بڑی اس پر تفصیلی بات کی ہے. گزارش یہ ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا درخت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو نواس رسول جگر گوشہ بطول سرکار فرماتے ہیں کہ درخت کی مثال ایک ایسے مومن کی طرح ہے جو خود تو دھوپ میں رہتا ہے مگر دوسروں کو سایہ دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایمان مومن اور درخت کو متشابہ کیا گیا ہے. جس طرح درخت دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے اور خود دھوپ برداشت کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے
ایک ہادی، رہبر، امام، مومن، عالم، فقی، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے ہدایت دینی ہے، خود آپ مصائب برداشت کریں، صحیح، خود دھوپ برداشت کریں، خود تلخیاں برداشت کریں، لیکن جن کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کے لیے رحمت ثابت ہو۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا جی، کہ قرآن مجید میں جیسے کہ ابھی عیسیٰ فرما رہے تھے، شجرہ طیبہ فرمایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی آل اطہار کو شجرہ طیبہ کہا گیا ہے، پاکیزہ شجرہ۔ جی، گو یہ دوسرا شجر ہے، لیکن چونکہ شجر اور شجرہ سے تھوڑی سی مشابہت ہے، اسی طرح مختصر کروں گا کہ درخت لگانے سے نہ کہ ہماری صرف ماحول کی آلودگی دور ہوتی ہے، بلکہ ہمیں درس ملتا ہے قربانی کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا۔ جی علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ قرآن پاک میں کن درختوں کا ذکر آتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے درختوں کا ذکر کیا، اور نہ صرف قرآن مجید میں درختوں کا ذکر ہے، بلکہ اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید میں درختوں کے فوائد کا بھی ذکر ہے، جو مختلف فوائد ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درختوں کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون، تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور سورہ نحل میں اس کے کچھ فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 اور 10 میں بیان فرمایا کہ تمہارے لیے درخت پیدا کیے جس میں تم اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے انسان کو معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف یہ الہام کیا کہ تم درختوں میں اور اونچے اونچے پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، یعنی جب درخت وافر ہوں گے، جنگلات ہوں گے، شہد میسر آئے گا، اور شہد میں شفا بھی ہے، تجارت کی غرض سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے، اور درختوں کو بطور علاج استعمال کرنے کا یہ بھی نصوص ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ جب مچھلی ان کو اگلتی ہے تو وہ ایک یقطین کے درخت کے پتے کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کو شفا ملتی ہے، ان کے جسم کو بالکل اللہ تعالیٰ نارمل فرما دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے درخت ان کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، اور احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالوں سے درختوں کی اہمیت کو واضح کیا۔ بہت اہم موضوع ہے اسلام میں، ریاست مدینہ میں، پاکستان کے اندر جو درختوں کی اہمیت ہے، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجھے حدیث یاد آ رہی تھی۔ کریم آقا نے فرمایا، قیامت قائم ہو رہی ہو میرے صحابہ، اگر آپ کے ہاتھ میں قلم ہو یعنی درخت ہو، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اس کو لگانے کے لیے، تو ضرور اس قلم کو، اس درخت کو لگا دیں تاکہ آپ کو اللہ اجر دے۔ شاہ صاحب، پاکستان میں اور پوری دنیا میں، آپ پوری دنیا کا، برطانیہ میں، پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، پاکستان میں ضروری کس طرح ہیں درخت؟ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو باقی ممالک کی نسبت یہاں زیادہ ضروری ہے؟ میں بھی ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ 1995 کے سروے کے مطابق 3.3 یہاں درخت تھے، اب وہ تعداد کم ہو کر ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ 1.9 پر آ گئی۔ لوگ درختوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقشبندی صاحب، درخت جو ہیں ان کے لیے پاکستان کی سرزمین بہت ہی زرخیز ہے اور قابل کاشت ہے اور موزوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پاکستان کو ایسے موسم عطا فرمائے ہیں جو بہت ہی نرالے ہیں، اور کئی ممالک ایسے ہیں دنیا میں جہاں وہ درخت ہو ہی نہیں سکتے جو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پھلدار درختوں میں بہت ہی میٹھا، خوشبودار اور انوکھا پھل ہے آم کا پھل۔ پھلوں کا بادشاہ، سلطان الاسمار کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آم جو ہے یہ گرم ملکوں میں سب سے خوشبودار اور سب سے میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسا موسم دیا ہے، اس زمین کو بخشا ہوا ہے کہ یہاں کا جو آم ہے وہ پوری دنیا میں، یورپ میں، ٹھنڈے ملکوں میں، افریقہ تک، حالانکہ افریقہ میں گرم ممالک بھی ہیں، مگر تمام دنیا میں پاکستانی آم کو مانا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سورج جس جہت سے، جس زاویے سے
اس کی کرنیں زمین پر آتی ہیں اس میں انتہائی مٹھاس پیدا کرتی ہیں اور خوشبو پیدا کرتی ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح پھول ہیں، ٹھنڈے ملکوں میں پھول انہوں نے بڑی محنت سے، انتہائی محنت سے اور بہت زیادہ پیسہ صرف کر کے اپنا ملک سجانے کے لیے، آپ سوئٹزرلینڈ دیکھیں اور برطانیہ دیکھیں، دیگر ممالک یورپ کے دیکھ لیں، امریکہ، کینیڈا، سب ملکوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے ان لوگوں نے اپنے ملک کا ایک ماحول بہتر بنانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے پھول اگائے. لیکن ان پھولوں کو آپ سونگیں گے تو ہر پھول رنگ مختلف ہوگا لیکن خوشبو ہوگی ہی نہیں. اچھا، تو اندازہ کریں کہ اس سرزمین کو مالک تعالیٰ نے کتنی مٹھاس بخشی ہے، اس کے پھلوں کو اور اس کے پھولوں کو کتنی خوشبو عطا فرمائی ہے. اچھا، لیکن اتفاق عجیب ہے کہ ہم لوگ اس کا شاید شعور نہیں رکھتے. آپ ابوظہبی کی مثال دیکھ لیں، دبئی کی، کہ وہ صحرا کا علاقہ ہے، پانی نہیں ہے، وہاں رویدگی نہیں تھی. آج سے 30-40 سال پہلے شیخ زاید بن سلطان نے یا دیگر ان کے قائدین نے، لیڈروں نے کروڑوں روپیہ اس بات پر خرچ کیا بلدیہ کو، یعنی ہزاروں ملازم پاکستان سے گئے وہاں کام کرنے والے، جنہوں نے جا کر بڑی مشکل سے ایک پائپ بچھا کر پورے ملک میں روڈ کے ساتھ ساتھ درخت، ایک ماحول بہتر بنانے کے لیے، اس کا اثر ان کے سیاحت پر بھی ہوا ہے. آج وہ سجا ہوا ملک ہے. حالانکہ وہاں ایک درخت اگانے کے لیے ان کو جو خرچ کرنا پڑا، ہمیں اس سے 10واں حصہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، اسی طرح یہاں زمین میں رویدگی موجود ہے اور طاقت موجود ہے. یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے جو جنوبی علاقے ہیں پنجاب کے اور سندھ، اس میں کیلے کے درخت ہیں اور آم ہیں. پھر وسطی پنجاب میں، اچھا جنوبی میں کھجور بڑی خاص ہے. اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان تک اس کے ماشاءاللہ بڑے اچھے درخت ہوتے. وسطی پنجاب کے اندر بھی اس کی باقی سیب بڑا اچھا ہے، آڑو بڑا اچھا ہے، آلو مری میں سیب بہت زبردست ہے. اسی طرح اس ملک کا جو ماحول ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی موسم عطا فرمائے اور زمین کو کئی قسم کی طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو اور خطوں میں اور خصوصیات ہیں. محروم مالک نے کسی کو بھی نہیں رکھا، لیکن انہوں نے اپنی زمین کی خصوصیات کو پہچانا، اس کے مطابق اس پر کام کیا. ہمارے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاہ جی کہیں یہی تو نہیں مسئلہ کہ اللہ کو یقیناً پتہ تھا کہ یہ جو خطہ ہے ان کو مفت میں دے دوں کہ یہ نہیں لگا سکیں گے پیسے لگا کے، اور وہ جو قوم ہے وہ پیسے لگا کے بھی اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ماشاءاللہ دینی اسکالر تشریف فرما ہیں، اور وہ دینی حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے درختوں کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بیان کی حد تک ہمارا بھی کردار ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے پودے لگائے ہیں تو ایک بھی نہیں، تو شاید طالب علموں کو پڑھایا ہوگا، وہ بھی پودے ہی لگانا ہوتا ہے. لیکن جس پودے کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ چند لگائے ہوں گے میں نے. اچھا، لیکن میں یہاں خاص طور پر یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو اہمیت ہے، آپ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو جو محبوبیت عطا فرمائی ہے، کام کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کام کو کمتر نہیں سمجھا، اور اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کام ہو. لیکن آپ نے ابتدائی زندگی میں یہودی کے باغ کی بھی آبیاری کی ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد یہودی کے باغ کی بھی آبیاری فرمائی ہے. یہودی کے باغ کو کاٹا نہیں، سیرت نہیں کاٹنے کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی احکام یا ایسا تصور ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. لیکن ایک تو یہ سیرت طیبہ میں ملتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ نے بطور معجزہ بھی ایک چیز جو احادیث مبارکہ موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نخلا تھا باغ، اس میں بطور معجزہ بھی آپ نے وہ درخت لگائے
کہ جس شرط پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مالک ان کو آزاد کر رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں وہ باغ اپنے ہاتھوں سے لگایا، جو چند روز میں ہی جوان ہوا، پھر اس پر درخت آیا، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو ہم مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اللہ کے حبیب جب خود پودے درخت لگاتے ہیں تو امت کو اس پر اجر و ثواب کی نیت سے بھی زمین کو سجانا چاہیے درختوں کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنی چاہیے۔ جی شاہ جی، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ نقشبندی صاحب، میں ایک بات کروں گا، حکومت کو بھی اس حوالے سے چاہیے، میڈیا کو بھی اویئر کر رہا ہے، مزید چینلز کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے جو قرآن سمجھ کے یا پڑھ کے میں نے سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ درخت کاٹنے کو دہشت گردی قرار دیا جائے۔ میں اس پر دلیل پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ فرمایا جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے اور ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو اور نسل کو۔ یعنی کہ تو دیکھ شریر آدمی کا یہ ہے، شریر آدمی کا جو ہے نا، جو فعل بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ کھیتیاں تباہ کرے گا، درختوں کو کاٹے گا، نقصان پہنچائے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے مجموع الزوائد کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من قطع سدرۃ یصوب اللہ رأسہ فی النار۔ فرمایا جس نے بیری کا درخت کاٹا، اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اپنی دھرتی پر۔ ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ جی، ابو داؤد شریف کے حوالے سے بھی ہوگی، جو مجموع الزوائد کے حوالے سے الفاظ میں نے جو نقل کیے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، خصوصاً پاکستان میں، کچھ عرصہ پہلے تک جو آپ فرما رہے ہیں، ان رپورٹس کو دیکھا جائے تو کس حد تک کمی ہو گئی ہے، اور آنے والے وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ حکومت نے جو اعلانات کیے، اللہ کے اس پہ عمل درآمد ہو، اور علماء بھی اپنا کردار ادا کریں، میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے، حکومت بھی اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کرے، تو انشاءاللہ ہمارا ملک سرسبز و شاداب بھی ہوگا، اور یہ جو گرمی کی شدت اور دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، اس سے بھی ہم انشاءاللہ بچ پائیں گے۔ آپ بات کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ پیر شہباز شاہ جی کی بات کو تھوڑا آگے لے کے چل رہا ہوں۔ جی، ہر مفضول اپنے سے افضل پہ قربان ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بیج قربان ہوتا ہے زمین پر، زمین قربان ہوتی ہے چارے پر، چارہ قربان ہوتا ہے جانور پر، جانور قربان ہوتا ہے انسان پر، انسان قربان ہوتا ہے ایمان پر، اور ایمان قربان ہوتا ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ یعنی یہ ایک خوبصورت سنگم ہے۔ جہاں تک درختوں کا تعلق ہے، یہ پاکستان ہماری خوبصورت زمین اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے شر سے اس سے محفوظ رکھے۔ یہ جو آکسیجن ہے، میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا عرض کروں گا، میڈیکل رپورٹس کے بارے میں بھی جو جدید آئی ہے ریسرچ، وہ یہ آئی ہے کہ جو استھما کا مرض ہے، یہ ماحول کی آلودگی سے ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ درختوں کی کمی کی وجہ سے۔ وہ جو آکسیجن ہے وہ انسان کو مکمل طور پر نہیں مل رہی، یعنی ان شارٹ ورڈز کہ درخت کاٹنا انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، معاشرے کے لیے مضر ہے۔ اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے نہج البلاغہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک درخت کاٹا اس نے احسان کو کاٹا۔ اللہ، سرکار سے پوچھا گیا مولا احسان سے کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ایک آدمی درخت لگاتا ہے، جب تک اس درخت کی چھاؤں رہتی ہے، وہ مسافر جو اس پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جس نے یہ درخت لگایا تھا۔ تو احسان کشی ہے درخت کاٹنا، صحت کشی ہے یہ درخت کاٹنا، ایمان کشی ہے یہ درخت کاٹنا۔ یہ درخت سرمایہ بھی ہے، کٹ جائے تو سرمایہ ہے، لگا رہے تو سایہ ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ درخت صدقہ جاریہ بھی ہے؟ جی، درخت صدقہ جاریہ بھی ہے، اور صدقہ جاریہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 اعمال ہوتے ہیں جن کا اجر ان کو پہنچتا رہتا ہے، اور ان میں ایک ہے او من صدقۃ جاریۃ، جو وہ صدقہ جاریہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور درخت اس حوالے سے بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی درخت، پھلدار درخت لگاتا ہے تو پرندے بھی آ کے وہاں سے کھاتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پروگرام جو اجتہاد کے نام سے آپ پورے ملک میں ایک اویئرنیس دے رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق بھی ہیں آپ، اور پھر اس پروگرام کو، ایسے پروگرام بار بار ہونے چاہیے، اور اسکول کالجز کے طلباء کو اویئرنیس دی جانی چاہیے،
اور پہلے دور میں ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مالی نہروں کے ارد گرد، سڑکوں کے ارد گرد وہ درخت لگایا کرتے تھے اور ان کی باقاعدہ سے آبیاری ہوتی تھی، لیکن اب وہ درخت کٹا چکے ہیں اور ان کی جگہ نئے درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درختوں کے حوالے سے کہ ایک تو ماحولیاتی آلودگی سے بچاتے ہیں، دوسرا اگر پھلدار درخت لگائے جائیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درخت لگاتے ہوئے ایسا درخت جس کے بہت زیادہ فوائد ہم لے سکتے ہیں، جس طرح جامن کا درخت ہے، آم کا درخت ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے موسم دیے ہیں کہ آم ہمارے ملک کا ایسا ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، تو ہم ان سے صرف درختوں سے صرف ایک کام نہیں لے سکتے کہ ہم صرف سایہ لے لیں یا ہم صرف اس سے سرمایہ حاصل کر لیں، بلکہ اس سے ہم اپنی ایکسپورٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے اور معاشی طور پہ بھی اس کے فوائد ہو سکتے ہیں اور معاشرتی طور پہ بھی فائد ہو سکتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے، آپ بریک میں کچھ فرما رہے تھے، اس پر بھی روشنی ڈالیے، اور ساتھ ہمارے پاس صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے کہ قرآن کے حوالے سے جو آم کی بات کر رہے تھے، جو پھلوں کا بادشاہ؟ ہاں، یہ تفاسیر میں تو اس کا اتنا ذکر نہیں، لیکن ایک اسکالر ہیں بہت ہی مشہور، مناظر حسن گیلانی ان کا نام ہے، جو اہل علم ادب ان کو جانتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے 1000 سالہ تاریخ، تو اس کے اندر انہوں نے ایک چیز کا تلمیحاً ذکر کیا ہے کہ کچھ مفسرین اکرام نے اس سے یہ مرادی اب متاع لکم ولانعامکم اذا جاءت الصاخہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں آپ کا جو لفظ ہے اس کا مصداق بھی امب ہے، تو یہ آم جو ہے اس کا بھی جو ہے نا جڑیں اس کی اور اس کا شجرہ بھی قرآن کریم کے اشجار میں سے نکلتا ہے۔ ایک تو یہ بات ایسے ایک علماء کے لیے یا طلباء کے لیے کی کہ اس پر مزید تحقیق کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں مختصراً کہ آپ کا جو عنوان ہے اجتہاد کا، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش، تو ایک اجتہاد ہے ہم کوشش شرعی احکام میں، جی اس کی بڑی شرائط ہے اور سلسلہ ہے، وہ تو موضوع جب کبھی یہ ہوگا تو انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ یہاں یہ کہتا ہوں یہ اجتہاد جو ہے نا درخت لگانے میں، یہ یہاں کی قوم ساری کر سکتی ہے۔ ہم آسان اجتہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ نہیں آسان نہیں، یہ اجتہاد ہے، آسان یہ بھی نہیں، دیکھیں عملی اجتہاد ہے نا، یہ فکری اجتہاد اور چیز ہے، یہ ہے عملی اجتہاد، اور یہ وہ اجتہاد ہے جس کے پاکستان کی ساری عوام کو مجتہد بن جانا چاہیے واہ، درخت لگانے میں، کیا بڑا اہم کیونکہ پوائنٹ۔ اجتہاد کا مطلب تو کوشش ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ کوشش سب کو کرنی چاہیے، مجتہد بھی بن جانا چاہیے اور مجاہد بھی بن مجاہد وہی ہے، اجتہاد اور جہاد کا مادہ ایک ہی محنت کوشش، تو جہاد بھی ہو اور کوشش کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس کو، جامعات کو، مساجد کے ماحول کو، ارد گرد جتنا بھی اس کے ماحول ہو، ہمیں درختوں سے سجانا چاہیے، صحیح، اور دینی قیادت کو اس میں بنیادی کردار ادا کرنے کے، اور معلمین جو ہیں اسکولوں میں کالجوں میں ان کو بھی بنیادی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح ہمارا ملک جو ہے جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اور یہاں جو کئی ممالک ایسے ہیں کہ صرف درختوں کی وجہ سے، اپنے جنگلات کی وجہ سے دنیا ان کی سیاحت کے لیے جاتی ہے، پاکستان اس کے لیے موزوں ترین جگہ ہے، اور اس کو سجانا بنانا یہ ہماری ذمہ داری۔ جی شاہ صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ میری گزارش یہ ہے عوام الناس سے بھی، حضرات علماء کرام سے بھی، کہ کوشش فرمائیں، درخت لگائیں، درخت لگانے کی ترغیب دیں، اور درخت لگانا یہ مذہبی فریضہ سمجھ لیں، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو بھیجا تو ساتھ یہ تعلیم دے کر بھیجا کہ مفتوحہ علاقوں کی کھیتیوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ اور آج ہمارے پاکستان میں جو زور ہے وہ درخت کاٹنے پر زور دیا جا رہا ہے لگانے کی بجائے۔ حکومت کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، حضرات علماء کرام کو، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ درخت لگائیں۔ اور قرآن مقدس میں نے جب اس پہ مطالعہ کیا، آپ نے حکم فرمایا، تو میں نے جب مطالعہ کیا تو میں نے تو دیکھا پتہ نہیں کتنی اقسام درختوں کی بیان کی گئی ہیں، اور کتنا مرتبہ ہے درخت لگانے کا۔ یعنی آپ نے درخت لگا دیا، آپ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پہ چھاؤں میں اگر ایک پل کے لیے کوئی ٹھہر گیا ہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ تو اس کے لیے تو حق بنتا ہے کہ لوگ اپنے طور پہ جو صاحب ثروت ہیں، وقت نہیں نکال سکتے، ایسی جو ہے نا وہ آرگنائزیشنز ہو جائیں، ایسی جو ہے نا وہ NGOs بن جائیں جو درخت لگانے کے لیے، جی آپ 10 درخت میری طرف سے لگا دیں، تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور ساتھ میں لوگوں کے لیے آسانی کا، اور اس درخت بڑا سیانہ ہے۔ آخری بات، درخت بہت سیانہ جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اب یہ سائنسدان کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دن کے وقت یہ آکسیجن فراہم کرتا ہے، اور یہ اپنا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ رات کو نکالتا ہے،
اب لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں ہیں، اس وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہا ہے. اس لیے سونے کو منع کیا گیا کہ رات کے درخت نیچے نہ سوئے. لوگوں میں توہمات ہے سائنسدان یہ نا. ہاں فلاں شخص درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اسے دورہ پڑ گیا، اسے جن ہو گیا. جن نہیں ہوا اسے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے، انسان اس کا سانس بند ہو جاتا ہے. جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دو جملے بس عرض کرنا چاہتا ہوں. شجرات کو سبزے سے متشابہ کیا گیا. سبز فیض کی نشانی ہے، فیض پھیلائے. اچھی قومیں وہی ہوتی ہیں جو فیض پھیلائیں، چاہے وہ علمی فیض ہو. ایک مجھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایت یاد آ گئی درخت کے حوالے سے. ایک بندہ درخت کے قریب گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے کاٹنے آیا ہوں. اس نے کہا کس سے کاٹو گے؟ اس نے کہا اس پتھرے سے، لوہے سے. اس نے کہا تو مجھے نہیں کاٹ سکتا. دوسرے دن اس نے ایک لکڑی کا دستہ لیا اور اس کلہاڑے میں شامل کر دیا. اب وہ درخت کے قریب آیا تو درخت نے کہا ہاں آج تو مجھے کاٹ سکتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آج میری برادری تو اس سے مل گئی ہے. یعنی درخت ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی نقصان ہوتا ہے انسان کو اپنوں سے ہوتا ہے، اور اپنوں سے احتیاط کرنی چاہیے. اس حوالے سے تو اپنوں پر فرض ہے کہ اس درخت کی آبکاری کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کو مانتے ہیں تو میرے آقا کی مانے بھی. میرے آقا کی ماننا ہی ایمان ہے. اور میرے آقا نے اگر درخت لگانے پہ زور دیا ہے تو پھر میرا خیال ہے کسی مجتہد، کسی مقرر، کسی عالم، کسی خطیب کی ہماری تبلیغ کی ضرورت ہے. لیکن میرے آقا کی بات آخری بات ہے، اور آقا کی بات پر عمل کرتے ہوئے ماحول پاکستان. جی حضرت کیا فرمائیں گے آپ؟ درختوں کے حوالے سے ہماری کوششیں، ایک تو علماء کرام کو خطبات جماعت میں اس حوالے سے لوگوں کو بیداری ان میں پیدا کرنی چاہیے، اساتذہ کرام کو بیداری پیدا کرنی چاہیے، اور خود ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے اور اس کے لیے ان کو ترغیب دینا چاہیے. اور ایک بات، درخت جو ہیں یہ نسلوں تک ٹریول کرتے ہیں، ان کے فوائد. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، خود ہمارا اپنا واقعہ ہے کہ جب ہمارے بزرگ ہجرت کر کے پہنچے اکاڑا میں تو زرعی زمین الاٹ ہوئی. تو والد صاحب کے دادا جی یعنی میرے پردادا جی، وہ کوئی 60 سال سے اوپر عمر تھی. آم اور جامن کے بہت سارے درخت انہوں نے لگا دیے، کوئی 40-50 کے قریب درخت لگا دیے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی آپ کی عمر 2 سال 4 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے لگائے ہوئے درخت کا پھل کھائے، بہت کم ہوتا ہے. اور ہم جو پھل کھاتے رہے ہیں یہ بڑوں کے لگائے ہوئے درختوں کے کھاتے رہے، اور آج بھی وہ آم کے درخت موجود ہیں، اور ہماری 5ویں نسل ان آموں کی چھاؤں میں بھی بیٹھتی ہے اور ان کا پھل بھی کھاتی ہے، اور ممکن ہے اگلی نسل تک بھی وہ ٹریول کریں. تو اس لیے ہمیں اس انداز سے صرف اپنا ہی نہیں، آنے والی نسلوں کا بھی سوچنا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم آکسیجن کے لیے کیا فراہم دے کے جا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو ہم ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کچھ دے کے جا رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے فوائد کے لیے، ان کی معیشت کے لیے، اور خاص طور پر ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے اور جسمانی نشو و نما کے لیے ہم ان کو کیا کچھ دے کے جا رہے ہیں. ناظرین آپ جی فرمائیے. شاہ جی نے کہا درخت سیانے ہوتے ہیں، تو شعور جو ہے نا درختوں کا، اس پر اشارتاً 2 لفظ صرف کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں اور رسول خدا جس راستے سے گزرتے تھے اعلان نبوت، نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے، تو جو پتھر اور درخت رسول پاک کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کہتا تھا، میں اس درخت کو بھی پہچانتا ہوں، اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں. اور دوسرا، اس درخت کو یاد کر کے بھی درخت لگانے چاہیے کہ وہ تنا بھی کھجور کا تھا جو رسول اللہ کے عشق میں رویا تھا. درختوں کو اتنا شعور ہوتا ہے، جب شعور نبوت ان کو ہے کہ نبی اللہ کا قرب کیا چیز ہے، تو ہمیں درختوں سے پیار کرنا چاہیے. ناظرین شاہ صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنی مساجد سے اپنے خطیب حضرات کو اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے کہیں، اور خود ہم درخت لگائیں. جہاں ہم نہیں رہتے لیکن وہاں پیسے دے کر کسی کو کسی طرح موٹیویٹ کر کے درخت لگوا دیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم.